جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ ناظرین، آج 13واں روزہ ہو گیا۔ رمضان المبارک بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے اور بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اسی لیے ہمیں اس مہینے میں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، لوگوں کے کام آئیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ پروگرام جائزہ میں جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، جبکہ آج پروگرام جائزہ میں ڈسکس کیا جائے گا کہ وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کی خدمات واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ان ٹاپکس پر ڈسکشن کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم چودھری صاحب، خالد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ سینئر صحافی تجزیہ کار علی مسلم ساہی صاحب، علی ساہی صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا ہے۔ تجزیہ کار احمد وڑائچ صاحب، احمد آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ معاشی ترقی کے لیے، کیونکہ ملک کو جو ہے وہ معاشی بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، سیاسی استحکام ضروری ہے۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ معیشت کا چیلنج ہے، اور معیشت کا جو بحران ہے اس وقت وہ دراصل اس حکومت کو ورثے میں ملا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہونے جا رہی تھی اور انہیں اس کا علم ہو چکا تھا کہ اب ان کی حکومت جانے والی ہے، تو بدقسمتی سے سابق وزیر اعظم عمران خان نے پھر اس وقت پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کی معیشت کو اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے طور پر استعمال کیا، اور جس طرح آئی ایم ایف کے ساتھ انتہائی جو سخت شرائط تھی، ان شرائط پر پہلے تو عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی کی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا، ان کی تمام شرائط جو ہیں وہ منوان تسلیم کی، اور پھر جب انہیں علم ہوا کہ اب ان کی حکومت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی، تو پھر انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کو خود ہی توڑ دیا، اس سے انحراف کیا، اور جو پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کا پروگرام چل رہا تھا اس سے وہ معطل ہو گیا۔ بالکل خالد صاحب، آپ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ جب سے یہ حکمران ابھی جو آئے بھی ہیں، 1 سال ہو گیا تقریباً، تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پرابلم کریٹ کی جاتی ہے، کبھی پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیا جاتا ہے، کبھی الیکشن کا مطالبہ فوری طور پہ، یعنی ہرڈلز کریٹ کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، اس وقت ہمیں جو معاشی چیلنجز درپیش ہیں، جس کا براہ راست سب سے زیادہ جو اثر پڑا ہے وہ عام آدمی پر اور غریب آدمی پر جو ہے وہ پڑا ہے۔ دراصل اس معاشی چیلنج کا جو بحران ہے، اس کے بڑھنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب سے عمران خان صاحب حکومت سے باہر نکلے ہیں اور وہ ایک آئینی طریقہ کار کے تحت، ایک آئین کے تحت جو عدم اعتماد کی تحریک تھی، اس کے ذریعے ان کو جو ہے وہ ان کی حکومت ختم کی گئی، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ پارلیمنٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ آئین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور صرف اگر آپ دیکھیں، غور کریں، تو جب ان کی حکومت ختم ہوئی ہے وہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب پچھلا دور تھا، پچھلے دور میں جب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت بھی وہ پارلیمنٹ نہیں جاتے تھے، اور ان کا برملا جو اظہار کرتے تھے انہیں سب سے زیادہ جو پسند تھا وہ صدارتی نظام تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام جو اختیارات ہیں وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، اور اسی لیے اب ان کو پچھلے 1 سال سے جو جمہوری اور آئینی طریقے سے جو حکومت قائم ہوئی ہے وہ اس کے خلاف صافہ راہ ہیں، اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور اس احتجاج کا
جو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے وہ پاکستان کی معیشت کو بھگتنا بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ پاکستان کے غریب عوام کو بالکل بالکل خالد صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس وقت سعید صاحب اگر حالات دیکھیں, ملک کے موجودہ حالات جو ہیں, پاکستان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور اس کے بعد جس طرح کل شہباز صاحب نے تقریر کی, اپنی قومی اسمبلی میں بھی کی, پھر پارلیمانی پارٹی کے خطاب بھی کیا, ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ہم جو بحران ہے وہ ہمیں ورثے میں ملیں. اب اگر ایک جو ہے وہ کام کر رہے ہیں عوام کے لیے تو اس کو بھی نہیں کرنے دیا جا رہا. عمر بھائی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں سب سے پہلے ایک اس کی مثال دے لیتے ہیں کہ کسی غریب گھر کی معیشت ٹھیک نہیں ہوتی اور اس میں کسی قسم کا استحکام نہیں ہوتا, اور اس میں جو باپ ہوتا ہے وہ ان تمام مسائل کو فیس کر رہا ہوتا ہے. اسی گھر میں پھر آپ کو دیکھا ہے کچھ بچے جو ہیں وہ منشیات پہ لگ جاتے ہیں, نشے پہ لگ جاتے ہیں, اور وہ سب سے زیادہ اس گھر کو خراب کرتے ہیں. اور وہاں پہ جو خرابیوں کی جڑ ہوتی ہے, کبھی وہ ان کو تھانوں میں لے جاتے ہیں, کبھی وہ گھر میں لڑائی جھگڑا ڈال دیتے ہیں, نہ وہ کسی کو کچھ بنانے دیتے ہیں. تو جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, یہی حالات آج کل پاکستان کے ہیں. جب میاں صاحب نے وزارت عظمیٰ سنبھالی تو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سابق گورنمنٹ نے اس ملک کے ساتھ کیا تھا, جو ہمیں وہ سہانے باغ دکھائے گئے تھے کہ جب ہماری گورنمنٹ آئے گی تو کروڑوں نوکریاں مل جائیں گی, یہاں پہ ہیلتھ جو ہے وہ بڑی 50 لاکھ گھر کا وعدہ بھی مل جائیں گے, تعلیم کا جو ہے ہر بندہ وہ ہر بچہ جو ہے وہ اسکول جائے گا. تو انفارچونیٹلی اس طرح تو نہیں ہو سکا, وہ بھی ایک سیاسی سٹنٹ ثابت ہوا, اور وہی جو سیاسی نعرے ہوتے ہیں الیکشن سے پہلے وہی ثابت ہوئے. تو میاں صاحب نے جب یہ گورنمنٹ سنبھالی ہے, اس کے بعد جس طرح ان کو اس ملکی مسائل کا سامنا ہے, انٹرنیشنل جو پرابلمز ہیں ان کو فیس کر رہے ہیں, اور پھر وہی جو سابق گورنمنٹ کی جانب سے جتنے ایگریمنٹس کیے گئے تھے ان تمام کی وجہ سے مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. بالکل IMF کے جو ایگریمنٹس ہیں اور دیگر بھی جو بھی انہوں نے جتنی بھی ان کی ورکنگ تھی وہ ساری کی ساری ہمارے اپنے ہی کنٹری کے اگینسٹ رہی ہے, اور اس کے جو کانسیکوینسز اب فیس کرنا پڑ رہے ہیں, جو اس وقت کے دور کے جتنے بھی ایگریمنٹس کیے ہیں وہ دیکھیں کہ عوام کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں. ابھی صبح بھی میری ایک بندے سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہا تھا کہ ریٹس کی سمجھ نہیں آتی. یعنی صبح جائیں سبزی کا ریٹ اور ہے, گوشت کا ریٹ اور ہے, جو گروسری کرنے جاتے ہیں ان کے ریٹس اور ہیں, اگلے دن جائیں تو اگلے دن بالکل آسمان کو چھو رہے ہوتے ہیں, اور پھر بھی لڑائی, اور اگر آپ کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ کریں گے تو حالات تو خراب بالکل یہی ہے نا کہ آپ کی جو معیشت کس طرح ٹھیک ہوگی. سیاسی لوگ اگر اکٹھے ہوں گے, سیاسی استحکام ہوگا, جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے اس کو تمام جو اپوزیشن بھی سپورٹ کرے, ان کو 5 سال کا عرصہ پورا کرنا دیا جائے, آپ کے ممبرز پورے ہیں, آپ کی ورکنگ مکمل ہوگی تو آپ کی معیشت بہتر ہوگی. تو جس طرح یہاں پہ چلتا ہے کہ تھوڑی, میں نے کل بھی خان صاحب کی تقریر کو سنا, انہوں نے کہا میں کال دوں گا تو آپ سڑکوں پہ آ جائیں. تو جب آپ روز دھمکی ہے, دھمکی ہے تو دیکھیں نا, وہ کرتے ہی دھمکی کی سیاست ہے. پچھلے جتنا بھی تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر گیا, آپ دیکھیں کہ وہ روز یا سڑک پہ ہوتے ہیں یا کسی گراؤنڈ میں جلسہ کر رہے ہوتے ہیں, اگر اقتدار میں نہ ہوں. اور دیکھیں جب وہ عدالت میں پیش ہونا ہوتا ہے تو ان کی ٹانگ کو گولی لگی ہے. اگر انہوں نے جلسے میں تقریر کرنی ہے تو وہ سب سے اوپر کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں. تو اس طرح کا جو ایٹیچیوڈ ہے, اس طرح ایک میرا خیال ہے نیشنل لیول کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کو اس میں تھوڑا صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر آپ اقتدار میں نہیں رہے تو آپ اگلے الیکشن کی تیاری کریں, آپ ووٹ لیں, آپ ووٹ لینے کے بعد اسمبلی میں آئیں اور سرو کر کے عوام کا اعتماد حاصل کریں. سرو کریں, اعتماد عوام کا حاصل کریں, پھر آپ عوام کی خدمت کریں. سعید صاحب یہ کہہ رہے ہیں, اور بات تو ٹھیک ہے, کیونکہ ہم بطور ذمہ دار شہری, احمد وڑائے صاحب, یہ تو فرض ہے نا, جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ رول ماڈل ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں, بالکل سعید صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, سرو کریں, کہاں کریں. ان کو میرا بھی خیال کہ پچھلے اگر 4 سال ان کے پاس اقتدار رہا بھی تو صرف انہوں نے کہاں پر کیا, جیسے ابھی وہ کہہ بھی رہے تھے کہ جو جھانسا دیا گیا یہ ایک واردات تھی, اور واردات کے نتیجے میں حکومت بھی بنی, اور اس کے بعد جو واردات ڈالی گئی کہ ہم آپ کو نوکریاں دے رہے ہیں اور ہم آپ کو جو ہے وہ بڑے بڑے گھر بنا کے دیں گے, بلکہ جو لوگوں کے پاس آشیانہ تھے وہ بھی انہوں نے چھین لیے اور لوگوں کو بے روزگار کیا. 60 لاکھ کے قریب عمر صاحب لوگ بے روزگار ہوئے, اور 2 کروڑ کے قریب جو لوگ تھے وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے 2018 سے پہلے, جب تک ان کی یہ 3.25 سال کی حکومت رہی ہے. اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ قرض لیا, جو 71 سالوں میں نہیں لیا تھا وہ انہوں نے 3-4 سالوں میں 20,000 ارب سے زیادہ کا قرض لے لیا. اور وہ خرچ کہاں پر کیا آج تک کوئی پتہ نہیں ہے. وہ چاہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ جو قرض تھے, جو پیسے تھے, وہ کہیں ہواؤں میں معلق ہو گئے ہیں یا کہیں سمندر کی گہرائی میں جو ہے وہاں پر کچھ کام ہوا ہے, تو یہ کام جو نظر نہیں آیا ہے.
جہاں تک یہ بات ہے کہ جو سیاسی عدم استحکام اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے جو سیاست کو داغدار کیا گیا، اور یہاں پر جو سیاست کو اور پارلیمنٹ کی جو تقریر تھی اس کو جو بے آبرو کر دیا گیا، یہ 2-4 دنوں میں نہیں کیا گیا، یہ پچھلے 10-12 سالوں سے یہ کھیل جاری تھا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب وہ حکومت میں رہے ہیں، اقتدار میں آئے ہیں، اقتدار کے آنے کے بعد بھی ان کو سکون نہیں آیا، وہ سکون میں نہیں رہے ہیں، سیاست پھر انہوں نے سیاست کی ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے آپ سیاست کرتے ہیں، پھر آپ کی ترجیحات ریاست ہوتی ہے۔ کو یاد ہے احمد جب وہ ایک آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہونے لگا تھا تو صوبے میں ان کی حکومت تھی، تو باقاعدہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی شوکت ترین کی اور وزیر خزانہ پنجاب کی، یہی بات ہے نا، ان کے سامنے ریاستی ترجیحات نہیں ہیں، ان کے سامنے اپنی سیاست ہے، وہ دینگا مشتی کی ہلچل کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، اس سے ان کو کوئی سیاسی پوائنٹس کو ان کو کوئی فائدہ مل سکتا ہے، لیکن قوم کو فائدہ نہیں ہوا، کوئی ریاست کو بھی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ میرا خیال ہے سیاست بھی نہیں وہ کرنا چاہتے، وہ اقتدار چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جتنی زندگی میں جیوں میں صرف اقتدار میں رہوں، اور میں سرو کروں یا نہ کروں، لوگ میری تعریف کریں، میرے گنگائیں، جس طرح وہ کہتے تھے کہ میں نے کشکول توڑ دینا ہے، اور پھر سب سے پہلے آتے ہی کشکول اٹھایا، اور جس طرح کے انہوں نے کام کیے وہ تو احمد صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں سائی صاحب، اور بالکل درست فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر آپ دیکھیں، جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جب سے ان کی حکومت ختم ہوئی ہے وہ ایک دن بھی پارلیمنٹ میں نہیں گئے، بلکہ اپوزیشن لیڈر بننا بھی انہوں نے جو ہے وہ پسند نہیں کیا۔ یہ ناپرستی کا ایک لیول ہے نا، یہ تکبر و غرور ہے۔ دیکھیں جو سیاست ہے وہ ریجٹ نہیں ہوتی، سیاسی دروازے سیاستدان جو ہے وہ ٹیبل ٹاک کرتا ہے، چاہیے بات چیت، ٹھیک ہے نا، وہ مفاہمت کی بات کرے، وہ گفت و شنید کرے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر، اگر وہ نہیں کر، وہ میرا خیال ہے وہ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، ان کا کوئی ایجنڈا کچھ اور ہے۔ اب دیکھیں سیاست کو ایک تنگ گلی میں ڈال دیا گیا ہے۔ خالد قیوم صاحب کہتے ہیں وہ صرف چاہتے ہیں سارے اقتدار، جو سارے اختیارات ہیں ان کے پاس، وہ صدارتی نظام کے سب سے بڑے اپنے دور میں حامی رہے، اور آپ کو یاد ہے کہ وہ اپنے حکومت کے دور میں، اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں 18ویں ترمیم کے بھی سب سے بڑے مخالف تھے، اور 18ویں ترمیم ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ وہ صدارتی نظام لانا چاہتے تھے لیکن وہ نظام لانے میں ناکام رہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ پارلیمانی نظام کی حمایتی ہیں، اور پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنی جو سٹرگل کی ہے، جدوجہد کی ہے، وہ آئین اور جمہوریت اور پارلیمانی جو نظام ہے اس کو بنیاد بنا کر جو ہے انہوں نے ساری جدوجہد کی ہے۔ تو اس طرح عمران خان صاحب کا جو صدارتی نظام لانے کا خواب تھا اب وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ عمر بھائی میں کسی کو ٹھیک نہیں کہتا کہ کوئی ٹھیک ہیں یا وہ کریکٹر وائز ٹھیک ہیں یا ان کا جو معاشی معاملات ہیں وہ بہتر ہوں گے، لیکن دیکھنے میں ایک ہی چیز آئی ہے کہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں ان کی جو روایت ہے وہ ایک تو وہ چاہتے ہیں وہ کپتان ہوں، اور وہ وہی کپتان اور 11 پلیئر کی ٹیم نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور وہ انتہائی اپنے موشنوں کو بھولنے والے جو بندے ہیں ان میں سے سب سے ٹاپر ہیں۔ اس کی وجہ دیکھ لیں، پہلے جس کا جہاز استعمال کیا، جو یہاں پہ ان کو رہنے کے لیے اپنے فارم ہاؤسز دیتے تھے، جو ان کی جہانگیر ترین کی بات کریں یا علیم خان دونوں کی، اور میں نے خبر بھی کرتا رہا ہوں، اور ان کے پیسوں پہ ساری انہوں نے سیاست کی ہے 10-12 سال، اور پھر جس طرح گورنمنٹ میں آئے ہیں، یہ لوگوں کو کہتے ہیں یہ سلیکٹڈ ہیں، یہ اپنی بھی سیٹس کو ذرا کاؤنٹ کر کے دیکھے پنجاب میں کس طرح ہے، وفاق میں کس طرح ان کو گورنمنٹ ملی، اور پھر جو کچھ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں وہ سن کے ویسے ہی شرمندگی ہوتی ہے کہ جو لوگ ان کو اقتدار میں لے کے آئے انہی کو انہوں نے کہا کہ یہ کرپٹ ہیں، یہ 2 نمبر ہیں، تو سارے سورسز آپ ان کے استعمال کر کے آپ نے بلڈنگ کھڑی کی، اس بلڈنگ میں آپ کا سب سے بڑا دفتر بنا، اور دفتر کو بنانے والے، بلڈنگ کو بنانے والوں آپ کہہ رہے ہیں یہ چور ہیں۔ اس کا مطلب جتنی دیر آپ کے ساتھ رہیں وہ ٹھیک ہیں، جب آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں تو وہ چور ہیں، 2 نمبر ہیں، چکے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ نہیں، ابھی احمد بات کر رہے تھے تو ایک بڑی اہم پوائنٹ کہہ رہے تھے، احمد سے بات کریں گے کہ وہ 70 سالوں میں اتنا قرضہ نہیں لیا گیا جتنا پی ٹی آئی کے دور میں لیا گیا۔ اچھا، قرض لیا بھی ہے، صرف نہیں کیا، صرف ایکسل کیا ہے، کہ یعنی کہ جو کرپٹ ہو، جو غلط ہو، جو یعنی کہ جو بالکل دیانتدار ہے، اگر وہ کہیں اور کسی کیمپ میں بیٹھا ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے تو پھر وہ کرپٹ ہے، اگر وہ چل کے ان کے پاس آ گیا تو پھر وہ صرف ایکسل سے دب گئے، جیسے جن کو کہا تھا کہ آپ سب سے بڑے ڈاکو ہیں وہ پریزیڈنٹ بنا دیے، جیسے کہا کہ میں پارٹی پریزیڈنٹ، ہاں جی پارٹی پریزیڈنٹ ان کو بنا دیا، اور ان کو اچھے عہدے دے دیے، یعنی کہ آپ جس کو مرضی چالیں، جو آپ کی چھتری کے نیچے آ جائے وہ دیانتدار ہے۔ یہ دورہ معیار ہے، یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے سیاست کا۔ جو قرض لیے تھے، جو ہم لوگوں کے نام پہ پیسے لیے تھے، جتنی آج مہنگائی ہے، جتنی آج مشکل ترین حالات سے یہ قوم گزر رہی ہے، جو لے مین گزر رہا ہے، یہ
سارا ان کا کرا دھرا ہے. یہ کیوں نہیں ایک نیشنل ایک گرینڈ کیوں نہیں بنتا ایک ایسا جس میں کمیٹی بنے, جس میں جج کیا جائے کہ یہ حکومتوں نے اتنے پیسے لیے تھے, ان کی یہ کارکردگی رہی ہے, ان حکومتوں نے یہ پیسے لیے اور یہاں پر خرچ کیے. مثلا پیپلز پارٹی نے 8,000 ارب لیا تھا, مسلم لیگ نے اگر 14,000 ارب لیا تھا 5 سالوں میں, تو اس میں موٹر ویز بنی تھی, اس میں آپ کے اٹامک کے منصوبے تھے, اس میں آپ نے بجلی کے منصوبے, اس میں آپ نے 10-12 ہزار بجلی پیدا کی تھی, اس میں آپ نے گوادر پورٹس کو دی تھی, اس نے آپ نے گرین چینل بنائے تھے, اس میں آپ نے لوگوں کو آشیانہ بنا کے دیے تھے, دانش اسکول بنا کے دیے تھے, لیپ ٹاپ دیے تھے, آپ نے ایک پوری لسٹ تھی, آپ نے ہاسپٹل بنائے تھے, یونیورسٹیز بنائی تھی. آپ بھی تو کچھ بتائیں نا, آپ بھی تو کچھ گزارش کر دیں کہ ہم گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دیں گے, ہم پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے اس کو ختم کر کے وہاں پر لائبریریز بنا دیں گے, ہم وہاں پر نئے کام منصوبے بنا کر دیں گے. تو آپ کی جو کارکردگی تھی وہ ہسٹوریکلی زیرو ہے, لیکن بولنے کی حد تک, تقریر کی حد تک معذرت کے ساتھ جب آپ بولتے ہیں تو وہ اتنے دھیان سے آپ روزانہ بات کرتے ہیں, ایک ایک بات کو آپ 20 بار ریپیٹ کرتے ہیں, وہ ایسا لگتا ہے جیسے سچ لگنے شروع ہو جاتی ہے. بالکل بالکل. ایک اور بات جو شہباز صاحب نے کل کی, انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ اجلاسوں میں جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو پی ٹی آئی کے دور میں چین سمیت جو دوست ممالک تھے ان پر الزامات لگاتے تھے, وہ پھر ناراض ہو گئے. دیکھیے کہ جس طرح سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی الزامات کی جو فہرست ہے وہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے میں ان کے جو مد مقابل جو سیاسی مخالفین ہیں صرف ان تک ہی محدود نہیں, بلکہ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں جن میں چین ہے, سعودی عرب ہے, ان کے بارے میں بھی ان کے جو ہیں وہ اس طرح گفتگو جو ہے وہ سامنے آتی رہی ہے. اور اس کا شکار جو ہے اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ اگر عمران خان صاحب کو 1 سال پہلے عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے حکومت سے نہ نکالا جاتا تو 1 سال پہلے ملک معاشی طور پر دیوالیہ ہو جاتا. اور پاکستان کو میں آپ کو بتاؤں اس کا اعتراف کل وزیر اعظم پاکستان نے اپنی گفتگو میں بھی کیا ہے کہ چین نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا, لیکن ہمارے جو سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب, ان کا رویہ جو ہے چین کے بارے میں کیا رہا. اور دیکھیے کہ چین نے پاکستان میں 30 ارب ڈالر کی سی پیک میں جو ہے وہ سرمایہ کاری کی, اور جب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو ان کے جو سب سے قریبی جو تجارت کے جو وزیر تھے مشیر تھے رزاق داؤد, ان کا جو اسٹیٹمنٹ آیا, اس اسٹیٹمنٹ سے جو سارا کام تھا, عمل تھا سی پیک کا, وہ متاثر ہوا. اسٹیٹمنٹ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت سی پیک کے تمام منصوبہ جات جو ہیں ان کا ریویو کرے گی اور چین کے ساتھ نئی شرائط طے کی. اس پر چین کی طرف سے شدید رد عمل آیا, اور یہاں تک نہیں بلکہ وزیر اعظم پاکستان نے بھی یہ بات کی کہ یہاں تک کہ ان کے جو حواری تھے, ان کے جو قریبی لوگ تھے, وزراء تھے عمران خان صاحب کے, ان کی طرف سے سی پیک کے منصوبوں پر 45% کرپشن کے الزامات لگائے گئے. اور آڈٹ کا جو ہے وہ سی پیک کے منصوبوں کا جو ہے وہ مطالبہ جو ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سائی صاحب. یہ دیکھیں نا کہ ایک طرف تو دوست ممالک جب آپ کے ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, ملک میں پہلی معاشی بحران کا شکار ہوتے ہیں, اور جب کوئی ملک میں وہ ترقی لانا چاہتے ہیں اور اگر آپ ان پر الزامات لگا دیں تو وہ کیسے مدد کے لیے آئیں گے ہمارے؟ عمر بھائی الزامات تو خان صاحب کی آپ دیکھیں نا, جب سے ہم نے سیاست میں ہیں تو خان صاحب صرف الزامات ہی لگاتے ہیں. کبھی کسی کو ڈاکو کہتے ہیں, پھر اس کو اپنی گود میں بٹھاتے ہیں, پھر وہ صدر ان کی پارٹی کے صدر بن جاتے ہیں. کسی کو وہ کرپٹ کہتے ہیں, پھر اس کے ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں. کسی کو وہ اسی طرح وہ آپ نے پتا ہے پہلے کہتے تھے کہ امریکہ نے میرا جو ہے وہ حکومت گرائی, رجیم چینج, سارا جو کریکٹر تھا وہ انہی کے ہاتھ تھا. پھر اس سے وہ یو ٹرن لیا. تو وہ الزامات کا ان کا طریقہ کار یہ ہے, چونکہ وہ سیاسی آدمی نہیں تھے. سیاسی آدمی جو ہوتا ہے اس میں بڑی بصارت ہوتی ہے, اس میں بڑی ہمت ہوتی ہے الزامات کو برداشت کرنے کی, لوگوں کو فیس کرنے کی, چونکہ اس نے روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لوگوں کو ملنا ہوتا ہے, کسی کا کام کہنا ہوتا ہے, کسی کی بات اس نے سننی ہوتی ہے, اس نے ہر بندے کے ساتھ پیار سے ملنا ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں خان صاحب جب سے زمان پاک میں ہیں, آپ بھی لاہور کے ہیں, میں بھی لاہور کا ہوں, خان صاحب کو آپ نے دیکھا کسی سوائے تقریر کے وہ عام حالات میں باہر نکل کے کسی کو ملتے ہوئے؟ کل یا پرسوں کو چھوڑ دیں, وہ بھی انہوں نے پتہ نہیں اندر بلا کے 10 لوگوں کو ایک وہ تصویر گھر پہ ملاقات کر لیتے, 10 یا 15 لوگوں سے وہ تصویر شیئر کی ہے کہ افطاری کے وقت ہمارا لیڈر جو ہے وہ عوام میں آ گیا, اور اس میں میکسیمم جو 10 لوگ نظر آ رہے ہیں.
تو بات یہ ہے وہ سیاسی بندہ جو ہوتا ہے اس کو وہ تمام نیشنل اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا اس کو پتہ ہوتا ہے، وہ اس تمام دباؤ سے نکلتا ہے کہ کس طرح لوگوں کو فیس کرنا ہے، کس طرح اگر وہ گورنمنٹ میں آتا ہے تو وہ انٹرنیشنلی بھی اتنا ساؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ تمام معاملات کو بہتر طور پر چلا سکے۔ جو بندہ صرف ایک بندی کے کہنے پہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے، اسی کی سوچ کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، اپنی آپ کی سوچ کوئی نہیں ہے، تو پھر کس طرح اس ملک کا آپ نے، کیونکہ آپ تو جیلوں کی بیٹ بھی کور کر رہے ہیں اور بڑے ایکسپرٹ ہیں، اس کے بڑے بہترین رپورٹر ہیں، آپ کنسیڈر کیے جاتے ہیں، نمبر 1 کا ہے بلکہ لاہور میں، تو آپ مجھے بتائیں سائی صاحب، کیونکہ آپ نے اس میں کوریج کی تھی تو علیم خان کے ساتھ اور جب یہ جیلوں میں رہے تو کیا اس اور نواز شریف کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا وہ انہیں بھی انتقامی کا جو سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا، اس پر کیا کہیں گے؟ عمر بھائی، جو میں نے جتنا بھی جیل ڈپارٹمنٹ کور کرتا ہوں اور خصوصاً جو پچھلا دور تھا اس پہ تو آپ کو پتہ ہے بڑا فوکس ہوتا ہے ہمارا کہ کون سے قیدی کس جیل میں ہیں، پھر اسی سپرنٹینڈنٹ کے ملنا روزانہ کی بنیاد پہ، آئی جی جیل کے آفس جانا، پھر دونوں لاہور کی دونوں جیل میں، چونکہ تمام جتنے بھی سیاسی قیدی تھے، میاں نواز شریف، حمزہ شہباز، میاں شہباز شریف، مریم بی بی، اور پھر کیمپ جیل میں تھے خواجہ سعد رفیق، حافظ نعمان، سلمان، حنیف عباسی۔ تو سب سے جو ایک اور چیز ہے کہ سب نے جیل کاٹی ہے، بہت اچھی جیل کاٹی ہے، جس طرح رانا ثناءاللہ کے بارے میں فوکس کیا گیا اور اس کو بالکل سنگل سٹوری چھت پہ رکھا گیا، اور موسم بھی اگست ستمبر کا، جب صاحب درست فرما رہے ہیں کہ سب سے جو اذیت ناک جیل کاٹی ہے، میں اس چیز کا گواہ ہوں، مجھے یاد ہے میں اس وقت کوریج کرتا تھا، باقاعدہ طور پہ ڈائریکشن دی گئی کہ رانا صاحب کو کسی قسم کا کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جانا چاہیے اور ہر صورت میں اس پہ فوکس کیا جائے کہ اگر کسی جگہ پہ شکایت آ گئی تو سپرنٹینڈنٹ کی خیر نہیں ہے۔ تو اس میں رانا صاحب کو ایک چٹائی دی گئی، ایک نیچے وہ دیا گیا وہ تلائی ٹائپ، اور رانا صاحب نے کہا جی کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اگر میں بیمار ہو جاؤں تو پھر آپ ڈاکٹر کو بلا لیجیے گا، ورنہ مجھے بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں چوائس۔ تو یہ اب علیم خان اور اگر عمران اسی دور کی بات کر لیں تو میں نے اپنے کیمرے کے ساتھ کور کیا تھا کہ رات کو 11 بجے کچھ گاڑیاں آتی تھی، کچھ سیاستدان جو تھے سبطین خان ٹائپ اور پی ٹی آئی کے جو تھے تو وہ تو رات کو 11 بجے بھی جیل میں آتے تھے، لیکن میاں برادران یا حمزہ شہباز کے لیے کوئی ایسی کسی جگہ پہ فیسلٹی موجود نہیں تھی، ایون آپ بھی ملاقات کے لیے جاتے تھے تو کتنی سختی ہوتی تھی، ملاقات کا موقع نہیں دیا جاتا تھا۔ تو بات یہ ہے تب آپ کا پورا فوکس تھا کہ ان کو ہر طرح کی سختی جیل میں ڈالیں، اور وہ تو اگر ڈاکٹرز کا پینل نہ بنتا، بورڈ نہ بنتا تو میاں صاحب کے ساتھ یہ بڑے میاں نواز شریف کے ساتھ جو یہ کرتے، آپ کی سوچ ہے۔ تو تب علیم خان تو مزے میں تھے، اے سی میں رہتے تھے، سبطین خان جو تھے وہ اے سی میں رہتے تھے، تب تو ان کے بارے میں کلیئر ڈائریکشن تھی کہ یہ جو کہیں وہ کر لیں، اور ان کی فیملی جیل میں ان کو فیسلٹیز آپ کا کہنے کا مطلب ہے عمران خان نے دلوائی تھی؟ ظاہر ہے جس کی گورنمنٹ تھی اسی نے دلوانی تھی، جو آپ مجھے بتائیں آپ جو گورنمنٹ موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے ان کو تو گرفتاری بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر جو ہے وہ سبطین خان کو اور علیم خان کو کیا گیا تھا کہ جو جس طرح نون لیگ کے رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو اس طرح جو ہے ان کو بیلنس کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ طے شدہ منصوبے کے تحت ان کی گرفتاریاں کی گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح جہانگیر ترین کو بیلنسنگ ایکٹ کے تحت جو ہے اب وہ ان کو نحل جو ہے وہ سیاست سے کیا گیا تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک عمر صاحب ایک بات کہ عمران خان صاحب کو علم تھا کہ انہوں نے نون لیگ کے اور ان کے دور میں جو اپوزیشن تھی ان کے لیڈروں کو کس قسم کی جیل میں رکھا، ان کو وہ نظر آ رہا تھا۔ اس وجہ سے جو جیل برو تحریک ایک طرف شروع ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ اس سے 2 روز پہلے وہ خود لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنی بیل کے لیے وہ چلے گئے، انہیں وہ جیل نظر آ رہی تھی۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، سائی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے بڑی اچھی طریقے، کیونکہ میں سائی صاحب کے ساتھ اس وقت رپورٹنگ کور کر رہا تھا تو مجھے ذہن میں کہ وہ رانا ثناءاللہ کے معاملے میں تو انتہائی سختی تھی، ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا جاتا تھا، ادھر پولیس کا جو جیل عملہ ہے وہ بھی نہیں جانے کی اجازت ہوتی تھی خاص لوگوں میں، اور ان کے پر سخت بدترین مجھے، اور جو ان کی اہلیہ تھی نبیلہ، جو مسز نبیلہ رانا ثناءاللہ ہے، وہ بڑی بہادر خاتون ہے، انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے جو رانا ثناءاللہ کا ساتھ دیا، اور رانا ثناءاللہ کی جو جیل ہے وہ واقعی، میں جب پہلی دفعہ کور کرنے گیا نا وہ ان کی مسز کو اور ان کے داماد آتے تھے، شہریار آتے تھے، تو میں وہ بالکل شکل سے ہماری دیسی نہیں، وہ بڑی زبردست دلیر خاتون، لیکن جب انہوں نے پہلی دفعہ وہ مائک پہ بات کی تو بڑی دبنگ طریقے سے کی اور بالکل انہوں نے کہا کہ ہم گھبرانے والے نہیں ہیں۔ میں نے سمجھتا تھا
کہ یہ چونکہ ہم دیسی لوگ ہیں تو تھوڑا شاید بالکل ڈول جائیں گی، لیکن نہیں، اس طرح کی کوئی انہوں نے بات نہیں کی. وہ انتہائی بہادری کے ساتھ بات کرتی تھیں. اور اگر یہی جیل کاٹنی پڑ جائے خان صاحب کو، اگر ادویات پراپرلی نہ ملے وہاں پہ، تو خان صاحب اسی بات سے ڈرتے ہیں کہ وہاں پہ میڈیسن کو جو شخص بیمار ہوتا ہے اس کو ادویات کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو دیکھیں بس ذہنی بیمار نہیں ہونا چاہیے، جسمانی بیمار کا تو جو ہوتا ہے اس کا تو علاج ہو سکتا ہے. تو یہ دیکھیں ہم جیل کر رہے ہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے. جیل جانا کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے. ہاں اگر آپ نظریے کے تحت جاتے ہیں تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن وہ تو پھر بری بھی ہوئی، پولیٹیکل انجینئرنگ تو کی گئی نا. آپ نے ایک سودے بازی کے تحت آپ نے صرف اس لیے آپ نے جیلوں میں ڈالا اپنے مخالفین کو چونکہ ان کی شکلیں اچھی نہیں تھیں، چونکہ انہوں نے کام سیاسی مخالف تگڑے تھے، ٹھیک ہے، چونکہ انہوں نے کام کیا تھا. آپ ان کے پاس ایک لسٹ تھی، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے اس لیے ان کو جیلوں میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، وہ بھی 11 پلیئر تھے، نہ جیتتے تو ایسا یہ نہ ہوتا. نہیں اس طرح تو ہاں نہ ملا، چلے وہ ملا تھا تو اللہ کرے یہ رائے راست پہ رہتے. لیکن بڑائی سے وہ 11 بندے کھیلے تھے، چلے وہ بھی پورا ایک ٹیم ورک تھا. یہاں چونکہ ہمیشہ ٹیم ورک سے قومیں آگے بڑھتی ہیں. صرف افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ کاش مانیٹرنگ پالیسی جیلوں کے اوپر نہیں خان صاحب کرتے، اس کے اوپر کرتے کہ ہم نے ملک کو کیسے سنوارنا ہے. کاش اس کے اوپر کرتے کہ اگر پچھلی حکومت نے 10,000 میگا واٹ بجلی دیا تو میں نے 20,000 دینی ہے. وہ اس کے اوپر کرتے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کام سے وہ اس کے اوپر کرتے کہ اگر لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے جا رہے ہیں، میں نے ان کو اوپر کیسے اٹھانا ہے. وہ اس کے اوپر کام کرتے کہ میں نے اپنے مزدور کا، ایک غریب کا، کسان کا کس طرح بہتر کرنا ہے، میں نے زراعت کو کیسے اوپر اٹھانا ہے، میں نے جو صنعت ہے، میں نے صنعت کو کیسے اوپر لے کر جانا ہے، میں نے پاکستان کی شناخت ہے اس کو کیسے بہتر کرنا ہے، ہم نے اس کو گرے لسٹ سے کیسے واپس نکالنا ہے، ہم نے اسپورٹس کو کیسے بہتر کرنا ہے، جو انڈسٹری زبو حالی کا شکار ہے اس کو کیسے بہتر کرنا ہے، جو دہشت گردی ہے اس کو کیسے نیچے لے کے جانا ہے، اور دنیا جو عالمی دنیا ہے اس کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات کو کیسے بہتر کرنا ہے. آپ نے بجائے بہتر کرنے کے اس کو مزید پیچھے دھکیل دیا، اور جو رہتی کسر تھی وہ جاتے ہوئے اتار دی کہ آپ نے انٹرنیشنل دنیا کے اوپر الزامات لگا دیے کہ مجھے نکالنے میں یہ لوگ شامل تھے. یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. یعنی کہ آپ نے تعلقات جو تھے، آپ نے اپنے تعلقات کو کاری ضرب لگائی، اور آپ نے اپنی ذاتی انا کی خاطر اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے آپ نے پوری دنیا کے سامنے الزامات کی لسٹ رکھا. عمر بھائی دیکھیں نا، میاں شہباز شریف سے یہ اس بات سے ناراض تھے کہ وہ لاہور میں بڑا کام کروایا. لاہور میں آپ کو پتہ ہے لاہور کے ساتھ تو پھر انہوں نے بدلہ لیا. پورے پنجاب کا جو وہ چہرہ ہے وہ لاہور ہے، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ٹریفک کتنی بڑھ گئی ہے، لوگ کتنے بڑھ گئے ہیں. جس طرح اس میاں شہباز شریف کے دور میں یہاں پہ اوور ہیڈ بریجز بنے، انڈر پاسز بنے، جتنی یہاں پہ ترقی ہوئی وہ پچھلے 4 سال میں پورا لاہور سے بدلہ لیا گیا. یہ میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ پنجاب کے دیگر اضلاع میں کام نہیں ہونا چاہیے، تب بھی میاں شہباز شریف کے دور میں بہت کام ہوا ہے. یہ میرا خیال ہے انہوں نے ایک سوچ غلط بنا لی کہ جی وہ سارا فوکس. لیکن سائی صاحب درست فرما رہے ہیں کہ پچھلے پی ٹی اے کے دور میں ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے جو وسائل تھے ان کا رخ جو ہے وہ عمر صاحب صوبے کے صرف 2 اضلاع میاں والی اور ڈیرہ غازی خان تک محدود رہا. اور اس میں اگلی بات بھی آپ کو بتاؤں کہ جب پرویز الہی صاحب صوبے کے وزیر بنے تو صوبے کے وسائل کا سارا رخ جو ہے پھر 2 اضلاع گجرات اور منڈی کی طرف نہیں کہتے فرق گجرانوالہ میں کام ہوا ہے. گجرانوالہ کی بات کر رہے ہیں، ہاں ادھر بھی کہہ رہے ہیں گجرانوالہ میں بھی ہوا. وہ خاتون اول کی دوست ہیں، ادھر بھی کچھ کام ہوا ہے. شیخو پورہ میں ان کا اپنا جو پچھلا گاؤں تھا وہاں پر بھی سڑکیں بنی ہیں، ڈیولپمنٹ جو ہے ہوئی ہے. بالکل وڈائی صاحب جو ہیں وہ درست ہو رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کا مفاد اس میں تھا، ملک کا مفاد اس میں تھا کہ جس طرح پچھلی جو 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو نون لیگ بھی شروع میں اس حکومت کا حصہ رہی، اور پھر اس طرح جس طرح این ایف سی ایوارڈ جو ہے دیا گیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ملک کے وسائل ہیں وہ تمام علاقوں میں جو ہے منصفانہ ان کی تقسیم ہو. تو اس طرح پنجاب کے اندر بھی ترقی کا راز اسی صورت میں ہے کہ تمام علاقوں کو ان کی آبادی کی بنیاد پر ان کو جو ہے وسائل دیے جائیں. لیکن بدقسمتی سے لاہور جو سب سے بڑا شہر تھا، جو 2.25 کروڑ کی آبادی کا شہر تھا، اس کو نظر انداز کیا گیا، اور لاہور میں جو وسائل لگائے جانے تھے، بڑے شہروں کے اندر جو وسائل لگائے جانے تھے، ان کو پھر چند حلقوں اور اضلاع تک محدود کر دیا. یہ بڑی صحیح بات کہہ رہے ہیں سائی صاحب، کیونکہ لاہور میں جو ہے وہ سیالکوٹ ہو، راجن پور ہو، کراچی ہو، اسلام آباد ہو، پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر آ کر رہتے ہیں، کیپٹل ہے پنجاب کا. لیکن
یہاں پہ اگر ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی تو یہ تو اچھی بات ہے نا عمر بھائی یہی تو کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 4 سال میں پیچ ورک بھی نہیں ہوا, جو سڑکیں ٹوٹ گئی مجھے یاد ہے مال روڈ پر نہیں ہوا تھا, مال روڈ پہ بھی نہیں ہوا, فیروز پور روڈ مین آپ کی آنتری ہے وہاں پہ نہیں ہوا, چونکہ تمام جو لوگ شہروں سے آتے ہیں یا جاتے ہیں بہت اس پہ ٹریولنگ ہوتی ہے. پتہ نہیں کیا سوچ ہے کہ کس طرح کی یہ ان کی عقل کام کرتی ہے, یا ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا, یا جو ان کے مشیران تھے ان کے عزائم اور تھے کہ یہ کبھی کامیاب نہ ہوں. لیکن جو بے دردی سے جس طرح لاہور کے ساتھ کیا گیا وہ سمجھ سے باہر ہے. اور پھر لاہور نہیں اوور آل پنجاب کے ساتھ, اور بزدار صاحب نے جس طرح کام کیا, میں یہاں پہ ایک چیز کوٹ کروں گا, یہ بالکل منوان, اس میں کوئی 1-2 ورڈنگ کی چینجنگ نہ ہو جائے. شروع میں جو 3 ماہ تھا تو اس وقت ڈی پی او ٹرانسفر ہو کے سی پی او IG آفس کلوز ہو گئی. اچھا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا بھائی جان, پولیس آفیسر سے, اعلیٰ پولیس سب سے, ڈی پی او, اچھا ڈی پی او سے, ڈی جی خان, کیا نام تھا, ڈی پی او ڈی جی خان تھا وہ, مظفر گڑھ تھے ڈی پی او. تو انہوں نے کہا جی کہ ہوا یہ کہ ایک جگہ پہ قبضہ ہو رہا تھا, 15 کی کال آئی, پولیس گئی, پولیس نے ایس پی کو بتایا, ایس پی گیا, پھر مجھے فون آ گیا جی آپ موقع پہ پہنچے. میں موقع پہ پہنچا تو اس وقت کے جو CM صاحب تھے ان کے چھوٹے بھائی وہاں پہ خود موجود تھے, مظفر گڑھ میں قبضہ کروا رہے تھے. تو بعد میں جب اسپیشل برانچ کی رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ 3.5 لاکھ روپے لے کر وہ موصوف خود وہاں پہ پہنچے تھے, اور 1 کنال جگہ قبضہ تھا جو دوسری پارٹی کو دلوا رہے تھے. اس طرح کے آپ نے کام کیے ہیں, اس طرح آپ ڈی پی او پاک پتن کا بھی تو کچھ ہوا تھا, ڈی پی او پاک رضوان گوندل نے کوئی وہ بے حرمتی کر دی تھی جو پاک پتن میں ایک فیملی ہے مانیکا, ان کے کوئی بیٹے کے ساتھ اس نے کوئی بات کی تھی کہ آپ کو اس طرح. آپ کا مطلب ہے, اور IG بھی کافی چینج ہوتے رہے تھے, IG تو ہر تقریباً کئی IG تو ایک ماہ رہے ہیں جو خود لے کے آئے تھے کہ یہ ریفارمز کریں گے اور یہ پنجاب کو بہتر بنائیں گے. یہی تو انسرٹینٹی تھی, سارے افسران یہی کہتے تھے کہ میاں شہباز شریف کے دور میں جو مشتاق سکیرہ صاحب تھے انہوں نے 3 سال کا سے زیادہ کا دور گزارا, CCPO لاہور تھے, DIG آپریشن لاہور تھے, 3.5 سال گزارے. جب اگر کسی افسر کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ آپ 10 دن کے لیے ہیں, 15 دن کے لیے ہیں, 20 دن کے لیے ہیں, آپ نے اگر کوئی جواب دینا ہے تو وہ صاحب کو ناگوار گزرے گا اور آپ کا تبادلہ ہو جائے گا, تو ریفارمز کہاں پہ ہوں گی, کس طرح ہوں گی. تو یہی سب سے پہلے جو سب سے بڑا المیہ ہوا کہ پاک پتن والے ڈی پی او کو پھر در بدر کیا گیا, پنجاب نہیں آنے دیا, اور اس کی سروس کو اس طرح کھایا گیا کہ اس بیچارے کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا ملازم ہے یا نہیں ہے. یعنی جب آپ پاک پتن بھی کہتے ہیں, وہ ہے بھی پاک جگہ, تو پھر وہاں پر پولیس جو ہے وہ کیسے, وہ ایک نہیں, اس سے جو اگلا ڈی پی او تھا اس کا نام عبادت نثار تھا, اس بیچارے نے بھی یہ کیا تھا کہ VVIP پاسز ہوتے ہیں کوئی وہاں پہ دربار کے لیے جب ہوتا ہے, تو اس نے بھی کوئی ان کے گستاخی کی تھی کہ آپ بجائے اس بات کے کہ اپنے گھر سے شروع کریں, ڈی پی او سے شروع کرتے ہیں, اس کو فارغ کروا دیا. ویسے پنجاب حکومت میں رہتے ہوئے ایک چیز اچھی تھی پولیس کی, جو یعنی کہ جو انتظامی معاملات تھے یا جو پولیس کے میٹر تھے اس میں شہباز شریف صاحب نے کبھی انٹرپ نہیں کیا تھا. ان کو آزاد پولیسی تھی, پولیس میں لیکن نظر پوری رکھتے تھے, نظر تھی, چونکہ اسی لیے تو وہ بڑا اچھا سمجھے جاتے ہیں نا کہ وہ ایگزیکٹو بڑے اچھے آفیسر ہیں. یعنی کہ ان کو جو بھرتی تھی یا ان کے جو اندرونی معاملات تھے اس میں کبھی انہوں نے جو جس سے تبادلے ہوتے ہیں اس میں انہوں نے فل ان کو آزادی دی گئی تھی. جیسے چوئی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کس سوچ کی طرح خان صاحب کریں, سوچ ایک ہی تھی, گاؤں لگائیں, کھائیں, داؤ لگائیں, ملک کو لوٹ لیں, عثمان بزدار. ملک کی بہتری کی سوچ ہونی چاہیے نا. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو پولیس کے حوالے سے ساہی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. صرف یہی نہیں تھا کہ جو من پسند افسران تھے نہیں تھے ان کو صرف تبدیل نہیں کیا گیا, بلکہ پنجاب کے اندر جو خان صاحب کا اپنا ایک ایجنڈا دیا تھا انہوں نے 2018 کے انتخابات میں. لیکن سر میرٹ میرا اندازہ جو شہباز صاحب کی دور کی کوالٹی ہے وہ یہ پنجاب میں کہ وہ بہترین پولیس آفیسرز اور پھر خود چیک اینڈ بیلنس رکھتے تھے. چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے سر. دیکھیے یہی وہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب نے جو 2018 کے انتخابات میں اپنا ایجنڈا دیا تھا پنجاب پولیس میں ریفارمز کا, تو وہ اس کا پھر کیا نتیجہ نکلا کہ جو پولیس ریفارمز کے لیے جو کمیشن بنایا گیا تھا اس کو نہ صرف اس کو فارغ کیا گیا دورانی صاحب کو, اس کے بعد پولیس ریفارمز کا دفتر ہی بند کر دیا گیا 5 لیکن چوئی صاحب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے پنجاب کو بہتر کرنا ہے, کیونکہ دیکھیں پاکستان کو بہتر کرنا ہے, چاہے کسی بھی صوبے کی بات ہو, پاکستان ہمارا گھر ہے, ملک ہے, ہماری پہچان ہے پاکستان, تو ہمیں جو ہے وہ اداروں میں میرٹ کی پالیسی کو جو ہے وہ ترجیح دینی چاہیے, جو شہباز شریف کی پالیسی. یہ میرٹ کی پالیسی میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر شہباز شریف صاحب لے کر آئے, اور نہ تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ ارکان اسمبلی اور سیاسی لوگوں کی نہ تو تھانے کے اندر
کوئی سیاسی مداخلت تھی، نہ انتظامیہ میں کوئی سیاسی مداخلت تھی. ان کے کام جو جائز کام ہیں، جو عوام کے کام ہیں، ان کے حلقے کے لوگوں کے کام ہیں، جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ ہوتے تھے. لیکن اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ آپ میاں والی آپ ڈیرہ غازی خان اربوں روپے کی ڈیولپمنٹ لے کر جائیں، آپ گجرات میں اربوں روپے کی ڈیولپمنٹ لے کر جائیں، منڈی بہاؤدین لے کر جائیں، اور اس کے پیچھے ایجنڈا جو کار فرما ہو کہ ڈیولپمنٹ اس لیے لے کر جا رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے پھر کمیشن اپنی جو ہے وہ وصول کرنی ہے. وہ شہباز شریف کے ہوتے ہوئے آپ صوبے کے اندر ایک بھی مثال اس طرح کی جو ہے وہ نہیں دے سکتے، کیونکہ ارکان اسمبلی کو پتا تھا کہ ان کے اوپر شہباز شریف صاحب کا چیک ہے. عمر بھائی، میں جب پولیس کو کور کرتے مجھے عرصہ ہو گیا ہے، میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ میاں شہباز شریف کے دور میں بڑی سختی کے ساتھ چیزوں کو فوکس کیا جاتا تھا، اور صرف اعلی افسران کے وہ خود انٹرویو کرتے تھے. جو بھی ضلعی سربراہ تعینات ہوتا تھا میاں صاحب اس کو کہتے تھے کہ بھائی میرٹ انشور کرنا ہے. اور آج بھی وہ لوگ جو اس دور میں ڈی پی او رہے ہیں، چونکہ روزانہ ہم نے جانا ہوتا ہے، جن سے ملاقات ہوتی ہے، کبھی میں نے ان کے منہ سے یہ بات نہیں سنی کہ میاں شہباز شریف نے کسی کام میں مداخلت کی ہو، کسی سیاسی بندے نے اس طرح مداخلت کی ہو جو پچھلے 4 سال میں اور چودھری پرویز لائی صاحب کا جو دور حکومت ہے اس میں جس طرح محمد خان بھٹی صاحب نے مداخلت کی اور بالکل اپنے لیول پہ جا کے لوگوں کو اسی طرح وہ ڈیل کرتے رہے، اسی طرح کی سوچ. لیکن صاحب میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں پاکستانی بن کر سوچنا چاہیے سب کو. وہ دیکھیں نا، ان کو پتا تھا کہ میرے چوئی صاحب ابھی بھی کہتے ہیں ان کو، جب ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو انواندا تھا نا کہ پنجاب کی گورنمنٹ اپنی ایک ایجنڈا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ خان صاحب کہتے تھے وہ سب سے بڑے ڈاکو ہیں، وہ یو ٹرن لیا. وہ جو کہتے ہیں کہ جس طرح کے فوری طور پہ اپنے وہ بیانات چینج کرتے ہیں، پھر اسی چوئی صاحب کو اپنی پارٹی کا آپ نے صدر بنا دیا ہے. اگر کل کو نااہل ہوتے ہیں تو چوئی صاحب پارٹی کے لیڈر ہوتے ہیں. پاکستان کی بہتری کے لیے بات کریں، حکومت ڈیلیور کرے گی. بالکل. اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کو بلندیوں پر لے کر جائیں اور بھول جائیں ماضی میں کیا ہوتا ہے، آپ لیٹ نہیں ہوئے، صرف اور صرف آپ سیاسی جو استحکام ہے اس کو برقرار رکھ دیں. تمام معاشی مسائل کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ صرف یہ ہے کہ جو دینگا مشتی سیاست میں جاری ہے نا اس کو ختم کر دیں اور ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر یہ سوچ لیں کہ ہم نے اب قوم کا سوچنا ہے، آئین قانون کے مطابق چلنا ہے، انصاف کرنا ہے، اور ملک کی خاطر، ریاست کی خاطر جو بھی قربانی دینی پڑے وہ دے دیں گے. چاہے سیاست باڑ میں چلی جائے، ریاست سب سے پہلے ہے، استحکام لائیں گے، سیاست میں لائیں گے، پارلیمنٹ کو مضبوط کریں گے، جو ووٹ کی عزت ہے اس کی توقیر کو برقرار رکھیں گے. اسی صورت میں یہ ایجنڈا مکمل ہو سکتا ہے معاشیت کا، ورنہ کسی صورت یہ مکمل نہیں ہو سکتا. بالکل پاکستان سب سے پہلے ہونا چاہیے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی پاکستان سب سے پہلے اس بنا پر بھی ہونا چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو، سیاسی گروپوں کو ایک ایجنڈے بنانا چاہیے اور ایک چارٹر آف جو اکانومی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی ضرورت چارٹر آف اکانومی ہے. بہت بہت شکریہ خالد قیوم چوئی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ علی مسلم سائی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. احمد وڑائی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین ایک وقت ہو رہا ہے بریک کا، لیکن بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو 7 سے 11 اپریل تک جو ہے وہ نشتر سپورٹس کمپلیکس میں نائٹ سپورٹس ایونٹ ہو رہے ہیں، اس پر بات کریں گے. وقت ہوا ہے بریک کا. چین اور سکون کے لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کی خوشنودی کا حصول اور اس کی اطاعت کرنا ہے. ہم ان سب سے انتقام لیں گے. ہم ایک بڑی جنگ کا آغاز کریں گے. ہر کسی کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی. فیصلہ تمہارا ہوگا رچائل. ہمیں اپنا مقصد ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے. آپ کو ہم سے غداری کرنے کے جرم میں عبرتناک سزا دی جائے گی. عبدالحمید کی سلطنت بہت جلد ختم ہوگی. تم مرو گی شہناز. اس شہر کے اصل حکمران تو ہم ہی ہوں گے. ہم ان سب کو یہاں دفنا دیں گے. بہتان تراشی کا کھیل اب ختم ہو چکا ہے. اب کھیلنے کی باری ہماری ہے. وہ باز نہیں آئیں گے. ہم بائیں تخت پر حملہ کریں گے. بندوقوں کی آواز. ان گولیوں کو ہم دشمن پر استعمال کرتے ہیں، نہ کہ ایک دوسرے پر.
جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پنجاب کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک اور لاہور کے لوگوں کے لیے خصوصاً ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ 7 سے 11 تاریخ تک جو ہے وہ اسپورٹس کمپلیکس نشتر میں جو ہے وہ ٹورنامنٹ نائٹ اسپورٹس ہوں گی, جس میں کرکٹ سمیت جو ہے وہ کبڈی اور اسی طریقے سے فٹ بال, ٹیبل ٹینس کے مقابلے ہوں گے, اور یہ ارینج کروا رہے ہیں پنجاب اسپورٹس بورڈ اینڈ یوتھ افیئر. وزیر اعلیٰ پنجاب نگران جو ہیں سید محسن رضا نقوی صاحب, وہ کافی کنسرن بھی ہیں. وہ ہمیشہ لاہور کے معاملے میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں, پازیٹیو انسان ہیں, اور ہمیشہ ان کی سوچ ہوتی ہے کہ لوگوں کو مثبت تفریح کے مواقع ملے. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈی جی اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئر ڈاکٹر آصف طفیل صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یہ جو ٹورنامنٹ جو اسپورٹس ایونٹ شروع ہو رہے ہیں اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا. جی جیسا کہ آپ نے بتایا, بہت شکریہ مجھے یہاں انوائٹ کرنے کا. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 7 اپریل سے 11 تک یہ نائٹ ہم رمضان گیمز کے نام سے ایک ایونٹ ہم نے پلان کیا ہے. جیسا کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا نام اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز ہے, تو وی آلویز ٹرائی ٹو فوکس آن دا یوتھ کہ کس طرح سے ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں, اور خاص طور پہ جو اسپورٹس مین ہیں ان کو کس طرح سے آگے لے کے ان کو ایک کنٹینیوس اور ایک اچھی اپرچونٹی پرووائڈ کریں. تو 7 سے لے کے 11 تک ہم نے انیشلی 6 اسپورٹس 6 گیمز اس میں سلیکٹ کیے ہیں, جس میں ہاکی ہے, کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, کبڈی ہے, ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن, یہ 2 جو انڈور ہیں. جی جی. اس میں پارٹیسپیشن اگر آپ کو میں اوور آل ارینجمنٹ بتاؤں تو اٹ از کائنڈ آف انٹر ڈویژنل کمپٹیشن. تمام ڈویژن سے ہمارے جو پلیئرز ہیں ان کی آلریڈی سلیکشن ہو چکی ہے. وہ لوگ آئیں گے, انٹر ڈویژنل اس میں کمپٹیشن ہوگا. اور 2 گیمز ایسی جو انڈور ہیں جس میں ٹینس اور بیڈمنٹن ہے, اس میں خواتین کو بھی بچیاں بھی آئیں گی, ان کی ٹیمز بھی آئیں گی, جس میں سنگل ڈبل ان کے کمپٹیشن ہوں گے. ان تمام گیمز کو بڑے اچھے طریقے سے انخلا آرگنائز کیا جائے گا. ہمارا جو نشتر پارک اسپورٹس کمپلیکس ہے وہاں ہمارے 4 وینیوز ہیں جہاں یہ سارے اسپورٹس ہوں گے, اور انشاءاللہ اس میں بہت ایک دنوں سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, دن رات. یہ رات 9:30 سے لے کے اور 1:30 بجے تک صحیح صبح تک, تاکہ ہم اس کے بعد بندہ سحری کرنے کے لیے اسپورٹس مین بھی جا سکیں اس میں کریں, اور پھر سحری سے پہلے ہم اس کو فری کر دیں. ٹھیک. اس میں ہم نے بہت اچھے ان کے لیے پرائزز بھی رکھے ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہمارے ان 6 گیمز میں کچھ ایسے جو ہمارے ٹریڈیشنل ہیں اور جو اتنی فوکس میں نہیں رہیں, جیسے کہ کبڈی ہے. بالکل. کبڈی میں ہم نے دیکھے ہیں کہ اس میں جو ونر ٹیم ہے اس کے لیے 25 لاکھ کا رکھا ہے, اور سیکنڈ جو ہے وہ پھر 15 لاکھ ہے. اسی طرح ہاکی کو کرنے کے لیے اور باقی ساروں کے لیے بھی یہ کافی بڑے جو ہے اٹریکٹیو قسم کے ایک انسینٹیو ہیں, تاکہ بچے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کریں اور اپنی پوری ایفرٹس کے ساتھ اس کو ون کریں. ٹھیک. اچھا, دیکھنے والوں کے لیے کیا کیا اٹریکشن, چونکہ جو لوگ آئیں گے وہاں پر آپ کیا کیا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں آپ؟ فری انٹری ہے ان کے لیے. ایک ریزنیبل اوور آل دیکھیں تو فار 1 ایونٹ جو ہمارے اس میں ہے 10 سے 12 ہزار کی کیپیسٹی ہوگی. ہمیں ٹوٹل ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, کمشنر آفس, ڈی سی آفس, پولیس, تمام ایجنسیز کی طرف سے فل سپورٹ ہے. ہم انشاءاللہ ان کو فل فیسیلیٹیٹ کریں گے, اور انشاءاللہ ان کے لیے ایک بڑا ایک ہیلدی ایک جو ہے نا وہ ایک ہیسل فری قسم کا ماحول پرووائڈ کریں گے, تاکہ لوگ آئیں اور اس میں جو ہے نا انجوائے کریں نائٹ سپورٹس کو. اس میں بڑی سپورٹس میں بھی دیکھ رہا تھا, 6 سپورٹس ہیں, ہاکی, کرکٹ اور جو دیگر ہیں. اس میں کبڈی کا ابھی ہم بات کر رہے تھے. کبڈی تو پنجاب کی ہماری ایک پہچان بھی ہے, اور ہمیشہ یہاں پہ صرف میں آپ کو لاہور کے حوالے سے اگر بات کروں تو سندر کا علاقہ ہو, ٹھوکر کا علاقہ ہو, یا بحسین گاؤں ہو, شادرہ, مختلف مقامات پہ آج بھی بڑے زبردست دلچسپ اور چائنا اسکیم سمیت دلچسپ مقابلے ہوتے ہیں وہاں پر. جی بالکل ایسے. اسی لیے ہم نے اس کو فوکس کیا, اور اس کا دیکھیں ہم نے پرائسز بھی بہت اچھے رکھے ہیں. صحیح. اس میں بھی انٹر ڈویژنل کمپٹیشن ہوگا. پورے پنجاب سے ہر ڈویژنس کی ٹیم آئیں گی, ان کے ساتھ کوچز آئیں گے, اور انشاءاللہ یہ لاہور میں اس یعنی رمضان کے رات میں آئی ہوپ کہ سب سے زیادہ اس پہ لوگوں کے لیے ایک اٹریکشن ہوگی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ لوگ آپ نے جو ٹائم بھی رکھا ہے تراویح کے بعد جو ہے وہ, اور اس کے سحری سے پہلے جو ہے وہ لوگ اس کو دیکھ بھی سکیں گے, تو لوگوں کے لیے آپ نے اچھے ارینجمنٹ, فیملی ارینجمنٹ. جی بالکل ہر طرح سے ہوگا. پراپر سیٹنگ ارینجمنٹ ہے. ہمارے 2 تو جو اسٹیڈیمز ہیں اس میں بڑا اچھا ہے. جو ہمارا انڈور جمنیزیم ہے دیٹ از اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسیلٹی, وہاں بڑا اچھا ہے. لوگ فیملیز کے ساتھ آئیں, بچوں کے ساتھ آئیں, اور ہر طرح سے انشاءاللہ ان کو لک آفٹر بھی کیا جائے گا, فیسیلیٹیٹ سیکیورٹی کے بھی اچھے انتظامات. ایگزیکٹلی, اور they will definitely enjoy. اچھا, آپ ابھی اس میں دیکھ رہے ہیں تو ناظرین جو وہاں پر آئیں گے وہاں ان کے لیے بھی کوئی پرائزز رکھیں, ویسے کوئی چھوٹی موٹی گیمز وغیرہ؟ نہیں ابھی ایسا نہیں, لیکن وی ہیو ٹائم, اور اس میں کیا جا سکتا ہے. اگر وہ بچے پارٹیسپیشن کرتے ہیں تو کوئی ہم کائنڈ آف کوئز کر کے چھوٹی موٹی بات کر کے تو وی کین انٹروڈیوس دس
ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اچھا امیج بھی جاتا ہے, ایک تو لوگ بھی آتے ہیں اور مثبت تفریح کے مواقع, کیونکہ محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ نگران ہے تو ان کی ہمیشہ سے سوچ بھی بڑی بہتر رہی ہے, اور یہ پنجاب کی اس وقت تو یقیناً ایک بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایسے شخص جو ہیں وہ اس وقت نگران وزیر اعلیٰ ہیں جن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی لوگوں کو دی جائے. جی ہمارا آنریبل سی ایم کا بہت زیادہ فوکس ہے, انہوں نے خود اس پہ میٹنگز لی اور سارا کچھ کہا. اور اس میں ایک دوسری بات ہے ود ریفرنس ٹو دس ہول ایونٹ, یہ تمام ہم اسپانسرشپ ہے اگین جو ہے نا, اس میں دا بورڈ دا اسپورٹس ڈپارٹمنٹ از ناٹ گوئنگ ٹو اسپینڈ اینی پینی. صحیح. اور ہمیں الحمدللہ اتنا اچھا اس میں فیڈ بیک مل رہا ہے, جتنے ہمارے بزنس کمیونٹی ہے اور لوگ ہیں تو دے آر ویری فورتھ کمنگ. یہ تمام ہمارا جتنا ایونٹ ہے یہ ود دا ہیلپ آف ڈیفینیٹلی اوور آل پیٹرن چیف ہمارے, کیونکہ چیف منسٹر ہوتے ہیں ان کی ڈیفینیٹلی ایک ویژن کے مطابق, تو ہمارا یہ تمام ایونٹ جو ہے ود دیس all prices and every arrangement that will be sponsored concern بھی ہوں گے, میٹنگز بھی آپ کو کر رہے ہوں گے, انسٹرکشنز بھی دے رہے ہوں گے کہ بہترین ایونٹ کرنے. جی ہماری آلموسٹ ڈیلی سیکٹری سپورٹس کمشنر صاحب, ڈی سی یہاں کے, باقی جتنے الائن ہماری ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے انٹریکشن, اور جتنی ہماری ارینجمنٹ سے بڑا مائنیوٹلی اس کو دیکھا جا رہا ہے, اس کو فائنلائز کیا جا رہا ہے. اچھا ڈی جی صاحب, اس کے علاوہ بھی آپ پنجاب میں جو ہے وہ کیا کیا کوئی ایکٹیویٹیز پلان رکھتے ہیں؟ جی ہمارا ایک تو ریگولر کیلنڈر ہوتا ہے جس میں اولمپکس ہوتے ہیں, پنجاب سپورٹس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ہم ایونٹس کرواتے رہتے ہیں. بلکہ کل ہی ہمارے جو ایڈوائزر صاحب انہوں نے کہا کہ ہم ایک پنک گیمز اولمپکس کے نام سے فار اسپیشلی فوکسڈ آن دا لیڈیز فیمیلس اس پہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ہمارا ایک کیلنڈر تو ہوتا ہے جس میں ہم انٹر ڈویژن لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ ہماری کمیٹیز ہوتی ہیں, ان کو ہم ایکٹیویٹ رکھتے ہیں. ایسوسیشنز کے ساتھ ہمارا لائزن رہتا ہے تاکہ اسپورٹس کا کنٹینیوس ایک چلتا رہے. لیکن ہمارا ایک انڈر دا گائیڈنس آف سی ایم صاحب ایک ہم اس ایکٹیویٹی پلان کو اور اسٹرینتھن کر رہے ہیں تاکہ یہ جو آلریڈی ہمارا ایک اسکیجول کیلنڈر ہے سال کا, اس کو اور بہتر کیا جائے تاکہ اس اسپورٹس میں بچوں کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے, ان کی کنٹریبیوشن کو یقینی بنایا جائے اور ان کے لیے ایک انسینٹیوائز کیا جائے. وہ ایز اے کیریئر بھی اس کو فالو کریں اور ایز اے پیشن کے طور پہ کریں, ایز اے ہابی کریں. لیکن اسپورٹس جیسے کہتے ہیں نا کہ ہیلدی باڈی از دا ہیلدی مائنڈ, تو اس کو پارٹیسپیشن کو بہتر کرنے کے لیے اپنے اس جو ریگولر اینول کیلنڈر کو بہت بہتر کر رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا یہ جو اسپورٹس کا ابھی ایونٹ ہو رہا ہے, کون کون سی فیمس پرسنالٹیز آ رہی ہیں, کوئی ارینج کیا آپ نے؟ ناٹ ایگزیکٹلی, وی آر ایٹ دا مومنٹ ہم جو ہے نا یہاں لوگوں کے لیے ہی ایک وہ ارینج کر رہے ہیں. لیکن آئی ہوپ کہ جیسے کہ آج ہماری میٹنگز ہے, کچھ لوگوں کے ساتھ افطاری پہ میٹنگ ہے, تو اس طرح سے بھی ہم ٹائم کے ساتھ وی ہیو کپل آف ڈیز, تو انشاءاللہ اس میں ہو جائے گا. آپ بہتری کا پلان کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ وزیر بھی جو آپ کہہ لیں نگران وزیر جو وہاب ریاض ہیں وہ خود اسپورٹس مین ہیں, تو لوگ بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بہتر ایونٹ ہوگا. ہمارے اسپورٹس جو پرسنالٹیز ہیں انشاءاللہ ان سے ہم کوشش کریں گے کہ وہ آئیں, وہاں فیملیز بچوں کے ساتھ ملیں, اور ہمارے پلیئرز کو جب خاص طور پہ جب آپ کا لاسٹ ایونٹ ہوگا اس میں کچھ ایسی پرسنالٹیز کو بتائیں تاکہ ان کا مورائل بوسٹ اپ ہو. وہ لوگ جو وہاں دور سے ہمارے تمام ڈویژن سے کھیلنے آئے ہیں ان بچوں کے ساتھ پھر ان کا انٹریکشن ہو. وی ول پلان انشاءاللہ. اچھا فٹ بال, ٹیبل ٹینس, یہ گیمز پہ بھی جو ہے وہ فوکس کیا جا رہا ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. جی ویری ٹرو. اس میں فٹ بال پہ دیکھیں اس میں ساری ٹیمز آ رہی ہیں, اور ٹینس میں تو میں نے جیسے بتایا کہ ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن میں تو ہماری فیمل پارٹیسپیشن بھی بڑی اپروپریٹ ہے. ان کے لیے بھی ہم نے سیپریٹ اس میں کمپٹیشنس رکھے ہوئے ہیں, سنگل بھی ہوگا, ڈبل بھی ہوگا. تو یہ ہماری جو ٹریڈیشنل سپورٹس ہیں وہ بھی ہیں, کچھ ہماری جو کلچرل جیسے کبڈی کی بات کی وہ بھی ہے. تو دس از اے مکس کائنڈ آف ارینجمنٹ کہ ہم میکسیمم لوگوں کے لیے جو کرکٹ کے فین ہیں وہ سارے ہوں گے, کچھ لوگ کبڈی کے ہوں گے, ان کے لیے بھی ایونٹ ہے. تو یعنی ایوری باڈی جو اگر بچیاں آنا چاہتی ہیں اسپورٹس کے لیے دیکھنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے انڈور بڑی اچھی ہے, وہ دیکھیں آ کے کہ کیسے ڈفرینٹ ڈویژن سے دور دراز علاقوں سے بچیاں کیسے آ کے انہوں نے ایکسل کیا, آئے یا انہوں نے کمپیٹ کیا, سم باڈی ول بی دا ونر ایٹ دا اینڈ. تو یہ ان کے لیے نہ صرف ایک انجوائمنٹ, ایک ریکریشن ہوگی, بلکہ ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے ان کے لیے کہ وہ آ کے دیکھیں, بچے آئیں, فیملیز آئیں, اپنے بچوں کو لے کے آئیں.
ताकि उनका भी एक स्पोर्ट्स में एक उस तरह से शौक पैदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ तुफैल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी है। ये टूर्नामेंट के हवाले से बताया कि किस तरीके से जो जहाँ पर लोग हैं वो देखने जा सकते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे इजाज़त दें और देखते रहें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। Pakistan,